اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہمیں روح القدس کو بحیثیت شخصیت جاننے کی ضرورت ہے۔ ایسی شخصیت نہیں جیسے ہم ہیں، لیکن ایک شخصیت، اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس میں ایک شخصیت کی تمام تر خصوصیات موجود ہیں۔ ہر وہ چیز جو کہ کسی شخص کو ایک شخصیت بناتی ہے اس میں موجود ہیں۔ پاک روح جامد نہیں ہے، وہ کسی اثر کا نام نہیں، وہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن وہ محض ایک اثر سے بڑھ کر بہت کچھ ہے۔ وہ کوئی قوت یا کسی طرح کی موجودگی نہیں، اگرچہ وہ یہ سب کرتا ہے، لیکن وہ ایک شخصیت ہے۔ وہ علم رکھتا ہے، اس کے پاس ذہن ہے، وہ سوچتا ہے، وہ چیزوں کو جانتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے اور اپنی مرضی رکھتا ہے۔ افسیوں 4:30 ہمیں بتاتی ہے کہ پاک روح رنجیدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس وقت تک رنجیدہ نہیں ہو سکتا جب تک اس میں جذبات نہ ہوں۔ آئیے کچھ دیر اس پر غور کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو جلدی سے اس پر ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں کہ کون سی باتیں پاک روح کو رنجیدہ کرتی ہیں؟ کیونکہ میں تو ایسا نہیں کرنا چاہتی کہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جو کہ میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اگر وہ ہم میں رہتا ہے اور رنجیدہ ہوتا ہے تو ہم بھی رنجیدہ ہوں گے۔ ہم افسیوں 4:29 آیت سے شروع کریں گے۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، یعنی کوئی بری بات، گندی زبان، گالی، نکمی یا بیکار باتیں آپ کے منہ سے نہ نکلیں۔ کیا یہ دلچسپ بات نہیں کہ کس طرح میں قائلیت حاصل ہوتی ہے؟ بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی، روحانی بڑھوتی کے لیے اچھی ہو۔ میرا مطلب ہے کہ ہم کبھی کبھی بہت فضول باتیں کر جاتے ہیں، مطلب بلا سوچے سمجھے۔ ایک دن میں کسی سے کہہ رہی تھی، خدا کا فضل ہے میں نے یہ شرٹ خریدی ہے، اور یہ وہ سائز تھا جو میں عام طور پر لیتی تھی، یعنی میڈیم، لیکن یہ واقعی مجھے بہت لوز تھی، لہٰذا اس لیے میں نے اس خاتون سے کہا جو جسامت میں مجھ سے کافی بڑی تھی، میں نے اس سے کہا یہ میرے لیے بہت بڑی ہے، لیکن شاید آپ کو پوری آ جائے۔ میرے خیال میں میری اس بات سے اسے روحانی ترقی میں کوئی مدد ہوئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا 1 گھنٹہ اس نے خود کو غیر محفوظ ہونے کے لیے گڑھے میں سے نکالنے میں گزارا ہو۔ میں یہاں اس کا اقرار کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ ہم نے ابھی بہت سا سفر طے کرنا ہے، تاکہ اسے سننے والوں پر فضل ہو اور انہیں خدا کی حمایت حاصل ہو۔ اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، غصہ نہ دلاؤ، ناراض نہ کرو، افسردہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن، یعنی گناہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی برائی سے حتمی رہائی اور آزادی کے دن کے لیے مہر ہوئی، نشان لگایا، اپنی چھاپ لگائی، محفوظ کیا۔ اب پاک روح کی مہر لگنے کا آخری مطلب کیا ہے؟ خیر، یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے، لیکن میں اپنے بسکٹ ایک سیل شدہ پیکٹ میں رکھتی ہوں تاکہ انہیں تازہ اور بہتر رکھوں۔ وہ یہاں پر محفوظ ہے اور انہیں مہر بند کیا گیا ہے، ان پر مہر لگی ہے۔ اسی طرح جب ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں پاک روح میں مہر بند محفوظ کیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس میں بے عزتی کا کوئی پہلو نہیں نکلتا ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم یہاں پر مہر بند کیے گئے ہیں اور چھاپ لگائی گئی ہے۔ بائبل کہتی ہے ہم خدا کے اپنے ہیں، لہٰذا جب بھی ابلیس آپ پر نظر ڈالتا ہے تو اسے آپ پر خدا کی چھاپ دکھائی دیتی ہے، لیکن آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ نشان اور چھاپ آپ پر ہے، اور آپ کو ابلیس سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خاموش ہو جا، میں خدا کا ہوں اور تیرا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میرے بچے ایسے کام کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے، خاص طور پر جب وہ جوان تھے تو وہ کام کرتے تھے جو نہیں کرنا چاہیے تھے۔ وہ میرے بچے ہیں اور میں ان کی اصلاح بھی کرتی تھی، لیکن اگر کوئی پڑوسی آ کر مجھے یہ بتانے کی کوشش کرتا کہ میرے بچوں میں کیا کیا خرابی ہے تو میں واقعی بہت رنجیدہ ہو جاتی۔
لہٰذا خدا بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہے جب دشمن ہم پر الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ، اب یہ بہت اہم ہے، 31ویں آیت، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ، نفرت انگیزی، بد مزاجی اور شور و غل، غصہ، دشمنی اور بدگوئی، جھگڑا، ہنگامہ، فساد، ہر قسم کی بدخواہی، گندی زبان، تضحیک آمیز زبان، کفر بکنا سمیت تم سے دور کی جائیں، یعنی ہر قیمت پر دوسرے کی برائی چاہنا اور ہر قسم کا گھٹیا پن۔ لہٰذا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمیں خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری مدد کرے اور ہم دانشمندی سے بات کریں۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ بائبل کہتی کہ ہر روز ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے، لہٰذا کم از کم الفاظ کی قوت کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور کم از کم اس وقت جب ہم بری باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو توبہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ہم اکثر اس بات کا خیال نہیں رکھتے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ افواہیں، چغل خوری، دوسروں کے راز افشا کرنا اور لوگوں کے گناہ ظاہر کرنا۔ تم نے کچھ سنا، تمہیں کچھ پتا چلا، تم کبھی بھی یقین نہیں کرو گے۔ سنیں، آئیے واپس اسی سنہری اصول کی طرف چلتے ہیں۔ تم بھی دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کریں۔ ایک ایسی خوشحال زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں جس میں معافی کثرت سے ہو۔ اس ہفتے میں نے ضرور کسی کو معاف کرنا تھا۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ چند دن گزرے ہوں اور آپ کو کسی نہ کسی سے خفا ہونے کا کوئی موقع نہ ملا ہو، لیکن آپ کو اس سے خفا ہونے کی ضرورت نہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ خفا ہونے میں جلدی نہ کر اور نہ ہی خفا کریں۔ ہم کسی سے کہتے ہیں آپ نے مجھے ناراض کیا، نہیں، آپ خود ناراض ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے آپ کو خفا کیا۔ آپ کو اور اکثر اوقات زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب میں کہتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں شرٹ میرے لیے بہت بڑی ہے، لیکن شاید آپ کو پوری آ جائے، میں گستاخی کرنے یا دلی رنج پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، میں اسے تحفہ دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرا انداز ٹھیک نہیں تھا۔ آمین۔ مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور میں نے سوچا یہ ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایسی بات ہو تو کہنا چاہیے او خدا مجھے معاف کرنا۔ اس طرح کے رابطے میں رہنا اچھا ہے، خدا سے اس طرح کا رشتہ رکھنا کہ اس سے گفتگو کرتے رہنا اور تعلق رکھنا اچھا ہے، جہاں آپ کو چیزوں میں تاخیر نہ کرنا پڑے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے یا آپ کے اندر معاف نہ کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے تو بہترین کام جو آپ کر سکتے وہ ہے اونچی آواز سے بولنا، خدایا میں ناراض نہیں ہوں گی۔ خدا سے بات کریں کہ میں خفا نہیں ہوں گی، میری مدد کر کے میں خفا نہ ہوں، کیونکہ جتنا جلد ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں اتنا ہی انہیں معاف کرنا آسان ہوتا ہے، اور جتنا ہم بار بار اپنے دماغ کو ان باتوں کی طرف لے جاتے ہیں معاف کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اندر جڑ پکڑنے لگتا ہے۔ آئیے ہم ہر شخص کے اندر موجود بہترین شخصیت تلاش کریں۔ بائبل میں پاک روح کے 25 مختلف نام ہیں، اور میں یہ توقع نہیں کری کہ آپ کو سب یاد ہوں گے۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں 1 منٹ لوں اور آپ کے سامنے یہ سارے نام پڑھوں، کیونکہ میں جانتی ہوں، میں یہ توقع نہیں کر رہی کہ آپ کو وہ سب یاد ہوں گے۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں 1 منٹ لوں اور آپ کے سامنے یہ سارے نام پڑھوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ساری بائبل میں پاک روح کے بارے میں کس پر زیادہ بات کی گئی ہے، اور یہ کہ کتنی مختلف چیزیں کرنے کے حوالے سے اس پر نظر کر سکتے ہیں۔ سو وہ روح ہے، خدا کا روح ہے، یہوہ کا روح ہے، خداوند یہوہ کا روح، زندہ خدا کا روح۔ کیا آپ خوش ہیں کہ ہم ایک زندہ خدا کی خدمت کرتے ہیں؟ میں بہت خوش ہوں کہ میں کسی ایسے شخص کی پرستش نہیں کر رہی جو آیا، اس نے کچھ باتیں کہیں اور پھر مر گیا۔ مسیح کا روح، یسوع مسیح کا روح، یسوع کا روح، اس کے بیٹے کا روح، پاک روح، مودہ پاک روح، پاکیزگی کا روح، روح عدل۔ ہم اس کی کچھ خاص پرواہ نہیں کرتے۔ روح سوزان، جی ہاں، جلانے والا روح، سچائی کا روح۔ پاک روح ہم پر سچائی ظاہر کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہو سچائی کے لیے۔ میں نے ایک چھوٹی کتاب پڑھی
یہ کوئی بڑی کتاب نہیں، اس کا نام ہے 11 ملین لوگوں کو کیسے قتل کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس قسم کی کتاب آپ پڑھ رہی ہیں۔ خیر، کیونکہ یہ کتاب ہٹلر کے 1,10,00,000 لوگوں کو قتل کرنے سے متعلق ہے۔ کیوں قید میں موجود ان لوگوں نے گارڈز کو نہیں مارا؟ اور ہوا یہ کہ اس نے ان سے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا جب وہ سیاست کر رہا تھا۔ اس نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ ان سب کی زندگی بہتر ہو جائے گی اور ان کے پاس بہت سا پیسہ آ جائے گا اور انہیں اچھی نوکریاں مل جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی ہم ایسی ہی باتیں سنتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے؟ بہرحال اس نے یہ جھوٹ بولا، اس نے قید خانوں کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ جب وہ ٹرین میں سوار ہوئے تو انہیں جھوٹ بتایا گیا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور ان سب کو مار ڈالا۔ یہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی تھا، لیکن میں اس بات کے لیے بے حد شکر گزار ہوں کہ ہمارے پاس پاک روح ہے، سچائی کا روح جو ہمارے اندر رہتا ہے، اور جب ہم سے جھوٹ بولا جائے تو ہم پر ظاہر کر دے گا۔ حکمت اور خرد کی روح آپ میں رہتی ہے، مشاورت اور قدرت کا روح آپ میں رہتا ہے، حکمت اور خداوند کے خوف کا روح اور زندگی کا روح۔ ہم ایسے ہی نہیں پھر رہے شادمانی کا تیل مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ ہمیں خوشی دیتا ہے۔ 2 ہفتے پہلے یہ میں نے فیصلہ کیا، ابلیس نہیں جانتا کہ کیسے ہنسا جاتا ہے۔ یہ میری اپنی ذاتی تشریح ہے، لیکن آپ جانتے کہ بائبل میں کوئی ایسا حوالہ نہیں جس میں لکھا ہو کہ ابلیس ہنستا ہے، لیکن خدا ضرور ہنستا ہے۔ ہم ہنستے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہنسنا کس قدر زبردست بات ہے؟ یہ بہت قدرت والی بات ہے۔ شادمانی کا تیل ہمارے اندر ہے، فضل کا روح، فضل اور مناجات کی روح، جلال کا روح، ابدی روح اور مددگار۔ اب یوحنا 16 اور 7ویں آیت۔ ٹھیک ہے، یہ بہت زبردست حوالہ ہے۔ یسوع نے کہا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند، اچھا، موزوں، سود مند ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس بات سے شاگردوں کے ذہن ضرور چکرا گئے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے کہ یسوع کا جانا ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ اگر تو چلا جائے گا تو اس سے کسی کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یسوع نے کہا، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار، ایمپلیفائڈ بائبل میں اس لفظ کا ترجمہ ہے تسلی دینے والا۔ اصل متن یا زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ایک لفظ میں ترجمہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اسے بیان کرنے کے لیے آپ کو مختلف الفاظ کا سہارا لینا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس لفظ کا یہ مطلب ہے صلاح کار، مشیر۔ جب آپ کو مشورے کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے خدا کے پاس جائیں اور پاک روح کے وسیلہ اسے اپنی رہنمائی کرنے دیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی صلاح کار کے پاس جانا غلط ہے یا مشورت کے لیے کسی کے پاس جانا غلط ہے۔ بعض اوقات اس سے بہت مدد ملتی ہے، لیکن آپ کو کسی ایسے شخص کے پاس جانے کی ضرورت نہیں جس کے پاس پاک روح نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کسی اور کے پاس جائیں، سب سے پہلے خدا کے پاس جائیں اور اسے بات کرنے دیں کہ وہ چاہے جس کے ذریعے مرضی آپ سے بات کرے یا خود بات کرنا چاہے۔ صلاح کار، مددگار، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ہم اس بارے میں خصوصی طور پر کسی اور نشست میں بات کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وکیل ہے اور ہمارے مقدمات میں ہماری پیروی کرتا ہے۔ شفایت کرنے والا، جب ہم نہیں جانتے کہ کس طرح سے دعا کریں تو ہمارے لیے اور ہمارے ذریعے دعا کرتا ہے۔ زور بخشنے والا، اوہ ہو، اس پر بھی ایک پیغام ہوگا۔ اور پھر مستعد مددگار، ہر وقت تیار۔ مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آیا آپ کو پتا ہے کہ کسی ہوائی جہاز پر اسٹینڈ بائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے اگر آپ کو سیٹ نہیں ملی اور آپ جہاز پر جانا چاہتے ہیں تو آپ اسٹینڈ بائی پر چلے جاتے ہیں اور آپ واقعی گیٹ پر بیٹھ کر فوری طور سے انتظار کرتے ہیں کہ اگر کوئی موقع مل جائے۔ لہذا پاک روح بھی اسی طرح فوری طور سے انتظار کرتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو وہ اس موقع کو استعمال کرے اور مدد کرے۔ مجھے یہ بہت 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 پسند ہے۔ اور تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ یہ بہت اہم حصہ ہے۔
یعنی آپ کے ساتھ انتہائی قریبی رفاقت میں نہیں آئے گا. سب کہیں قریبی رفاقت. لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا کہ قریبی رفاقت میں تمہارے ساتھ رہے. سب کہیں قریبی رفاقت. مجھے یہ بات بہت پسند ہے. خدا نے ہمیں رفاقت کے لیے پیدا کیا اور وہ ہم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے. رشتہ یک طرفہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ ہی بات کرتے رہیں اور خدا بالکل خاموش رہے اور کچھ نہیں بولتا. خدا بولتا ہے. وہ بہت سے مختلف طریقوں سے بولتا ہے. وہ فطرت کے ذریعے بولتا ہے. وہ ہلکی سی دھیمی آواز میں بولتا ہے. عموماً وہ اپنے کلام کے ذریعے بولتا ہے. خدا ہمارے حالات کے ذریعے بولتا ہے. خدا ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے. بعض اوقات وہ ہماری خواہشوں کے ذریعے بولتا ہے، جسم کی خواہشوں کے ذریعے نہیں بلکہ روح کی سچی خواہشوں کے ذریعے. کیا آپ یقین نہیں کرتے کہ خدا آپ سے بات کر سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم خدا سے بات کرتے ہیں تو اسے دعا کہتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ خدا ہم سے بولتا ہے تو وہ سوچیں گے کہ ہم دماغی خلل کا شکار ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ حلقوں میں تو وہ بس شاید اگر آپ کہیں کہ خدا آپ سے بولتا ہے تو آپ کو شاید اس عمارت سے ہی بھاگنا پڑے. لیکن میں اس بات کو سمجھ نہیں پاتی کیونکہ ساری بائبل اس سے بھری پڑی ہے. میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں، وہ کسی اجنبی کی آواز کے پیچھے نہیں جائیں گی. اب صاف ظاہر ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ یہ سوچ کر کہ آپ نے خدا کی آواز سنی ہے مشکل میں پڑ سکتے ہیں. اس سے میں نے سیکھا ہے، اس میں حکمت ہے. لیکن ایک طریقہ جس میں آپ کچھ غلطیاں کرنے کے بعد سیکھتے ہیں کہ یہ ماننے کو رضامند ہو اور کہیں ٹھیک ہے میں نے سوچا کہ یہ خدا ہے لیکن مجھے پورا یقین نہیں تھا اور میں نے خود کو بیوقوف ثابت کیا. اس سے سیکھیں اور آگے بڑھیں. لیکن دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کچھ جو ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ایسے ہیں. جب میں چرچ جاتا ہوں تو چرچ جاتا ہوں. میں لوگوں کی رہنمائی ہوں. میں عقیدوں پر یقین رکھتا ہوں. لیکن میں قریب رفاقت کی بات کر رہی ہوں. یسوع اس لیے نہیں ہوا کہ ہم ایک مذہب حاصل کر سکیں، وہ اس لیے ہوا کہ ہم اس کے وسیلہ خدا کے ساتھ رشتہ رکھ سکیں. میرے خیال ہے کہ خدا آپ سے متعلق ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. میرا مطلب ہے خدا ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی فکر کرتا ہے جس کی دوسروں کی نظر میں کوئی اہمیت نہ ہو. وہ ہر اس چیز کی فکر کرتا ہے جس کی آپ کو فکر ہے. ہر ایک چیز کی. قریبی رفاقت اس کے سوا کچھ نہیں. میں چاہتی ہوں کہ یہ پیغام آپ کے لیے بڑی آگاہی کا سبب بنے کہ کس طرح پاک روح ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. یسوع کہتا ہے میں ہرگز تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا. جب میں جاؤں گا تو تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا. وہ تمہارے ساتھ رہے گا بلکہ تمہارے اندر رہے گا. اس سے زیادہ قربت اور کیا ہوگی کہ وہ ہمارے اندر ہے. سنیے، میرا مطلب ہے کہ ایک مسیحی ہونے کے ناطے خدا کے ساتھ چلنا ایک خوشگوار تجربہ ہے، ایک خوشگوار روحانی سفر ہے. اور جانتے ہیں خدا کے ساتھ چلنے سے زندگی پھیکی اور بے مزہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہر ہفتے چرچ کا چکر لگانا اور گھر واپس آ جانا ہے اور واپس آ کر یوں لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بدلا. آپ پھر چرچ جاتے ہیں، اس طرح بہت جلد تھک جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جانے کہ آپ مسیح میں کون ہیں اور جو کچھ اس میں ہیں اپنی میراث سے واقف ہوں. اس قوت کو جانیں جو بطور ایماندار آپ کو میسر ہے. پاک روح جو آپ میں رہتا ہے اور جسے آپ ہر وقت اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں، اس کی قوت سے واقف ہوں. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو یہاں موجود ہیں اور ان میں سے میں کچھ کے بارے میں بعد میں بات کروں گی کیونکہ اس وقت میں اس حوالے کو ختم کرنا چاہتی ہوں. کیا آپ کے پاس پاک روح ہے؟ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو پاک روح ہے. میرے خیال میں یہی ایک بات ہے جہاں ہم غلطی کر جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں. جن لوگوں کے پاس کوئی پینتیکوسٹل تجربہ نہیں ہے تو ان کے پاس پاک روح نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس معاملے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ تجربوں پر بہت زیادہ زور نہ دیں. آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس حقیقی تجربات ہوتے ہیں اور کچھ کے پاس وہ تجربات ہوتے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. یہ مت سوچیں کہ خدا کسی دوسرے کے ساتھ جس طرح پیش آ رہا ہے اسی طرح آپ کے ساتھ کرے گا. پاک روح کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہم سب سے ذاتی طور پر واقف ہے.
اور الگ الگ اور مختلف طریقے سے ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اور ہمارے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے خود کو ظاہر کرتا ہے. لہٰذا ہمیں کسی سے بھی حسد کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کی ضرورت ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک بدن اور ایک اکائی کے طور پر کام کریں. یوحنا 20 باب میں یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا اور شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور بائبل کہتی ہے کہ اس نے ان پر پھونکا اور کہا روح القدس لو. لیکن جب آپ بائبل کے صفحے پلٹتے ہیں اور اعمال کے پہلے باب پر پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ اور بالائی منزل میں اس روح کے نازل ہونے کا انتظار کرو. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بائبل کے مطابق وہ روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرتے ہیں. وہ پاک روح سے معمور ہو گئے تھے، ان کی روح پاک روح کے ساتھ ایک ہو گئی تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس بھی اس بالائی کمرے میں موجود تھا اور پاک روح کا بپتسمہ حاصل کیا تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی بائبل میں بہت سی جگہوں پر لکھا ہے کہ پطرس پاک روح سے بھر گیا، پطرس پاک روح سے معمور ہو گیا. لہٰذا ہمیں پاک روح کی تازہ معموری کی ضرورت ہوتی ہے اور خدا کی طرف سے باقاعدگی کے ساتھ تازہ میں کی ضرورت ہے. اور میں نہیں سمجھتی تھی کہ ہمیں کسی قسم کا قانون بنا دینے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں کس طرح چھوتا ہے یا کہ یہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا ایمان ہے کہ جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو پاک روح کا بپتسمہ حاصل کرتے ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ آپ پاک روح کا بپتسمہ اس وقت حاصل کرتے ہیں جب آپ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، کیونکہ اسی وقت یسوع پر پاک روح نازل ہوا تھا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے الگ تجربہ حاصل ہوتا ہے جو بالکل ہی مختلف وقت پر واقع ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا سہرا خدا کو ہی دینا چاہیے کہ وہ انتہائی عظیم اور مختلف انداز میں ہمارے ساتھ کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس طرح سے سوچنا بند کریں کہ شاید کچھ لوگوں کو سب کچھ اسی دن مل جاتا ہے جس دن وہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں خدا کو خدا رہنے دیں، اور جب تک ہم حاصل کر رہے ہیں یہ نہ سوچیں کہ ہم اسے کیسے حاصل کریں گے. آمین. مجھے تو صرف یہ معلوم ہے کہ مجھے اس قدر معمور ہونا ہے کہ پاک روح مجھ میں سے باہر بہنے لگے. آمین. اب آخری حوالہ لوکا 11:13. آپ کہیں گے ٹھیک ہے، بہت خوب، کس طرح سے میں زیادہ سے زیادہ پاک روح کی معموری حاصل کر سکتی ہوں؟ میں پاک روح کی معموری کیسے حاصل کروں؟ کیسے پاک روح کی بھرپور معموری حاصل کروں؟ یہ بہت سادہ ہے. سب سے پہلے تو آپ کے اندر بھوک ہونی چاہیے. آپ کو اس کی خواہش ہونی چاہیے. زیادہ زیور کی نہیں بلکہ پاک روح کی زیادہ معموری. لوکا 11:13. بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو جو انہیں فائدہ پہنچائیں تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا جو مانگتے اور مانگتے رہتے ہیں. لہٰذا میں آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی. آج شام ہم دعا کریں گے اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ آپ باقاعدگی سے دعا کریں کہ خداوند مجھے اپنے پاک روح کی تازہ معموری دے. مجھے پاک روح سے معمور کر. مجھے تیری تسلی اور قوت کی ضرورت ہے. پاک روح سے اس کی خدمت کے بارے میں بات کریں. آپ پاک روح سے دعا نہیں کرتے، آپ خدا سے یسوع کے نام میں پاک روح کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، پاک روح سے گفتگو کر سکتے ہیں. پاک روح میری مدد کر. میں جانتی ہوں کہ اس وقت تو میرے ساتھ ہے. مجھے امید ہے اور میری دعا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں پاک روح کے وسیلہ سے خدا کی حضوری کا احساس اور آگاہی اس عظیم طور پر حاصل کریں جو پہلے نہیں تھی. اس وقت وہ یہاں موجود ہے. اب یاد رکھیں پاک روح تسلیس کا تیسرا اقنوم یا شخصیت ہے. وہ خدا ہے. وہ کوئی تجربہ یا قوت نہیں ہے. وہ ہمارا مددگار ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ قریبی رفاقت رکھیں اور آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس سے مانگیں.